السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا وانت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج ہمارا خوشحالی کا 14واں راز کا تیسرا درس ہے، لیکن میں اس تیسرے درس کو ذی الحجہ کے فضائل، برکات، اعمال کی وجہ سے موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا آئندہ جو درس ہوگا وہ خوشحالی کا راز جو ہماری آج کل آیت کا کمال چل رہا، واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، وہ آج میں موقوف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں کہ میری درخواست ہے کہ ہم ذی الحجہ کو سمجھیں۔ رمضان کی عقیدت، محبت، احترام، وقار اور آمد کا ایک احساس ہوتا ہے۔ دنیا ساری گزر گئی ہے، لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں، لیکن اپنی رمضان کا ادب، احترام، روزے، یہ چیزیں باقی ہیں۔ اور ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں احساس نہیں، ذی الحجہ کو ہم نے صرف قربانی تک سمجھا ہے، یا حج پہ جانے والے حضرات انہوں نے سمجھا ہے کہ حج کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے بارے میں اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان و شوکت، تو آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن 10 راتیں اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر۔ اللہ کو کسی چیز کی قسم اٹھا لینا اور وہ رب اٹھائے، رب العالمین اٹھائے، اخیر ہو گئی ہے۔ قسم اٹھائے اور اٹھانے والا بھی اللہ ہو، بندہ اٹھاتا ہے قسم اور اعتبار والا دیکھتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ بات سچ ہے۔ بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اور جب اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں خیال کرنا، یہ جو پہلا عشرہ ہے نا، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، میں اس کی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یا کریم، کیا کمال کہ اس کی 10 راتوں میں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں، عزتیں، عافیتیں ملیں گی، شاید کہیں اور مل جائے، تو لہذا میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ خیال کرنا، ان 10 راتوں کی بے قدری نہ کرنا، اور ان 10 راتوں کا احترام کرنا، اور ان 10 راتوں کو میسر ہے تو مؤثر بنانا۔ میسر، جو چیز میسر ہے اس کو مؤثر بنا لیں، یہ مومنانہ مزاج ہے۔ آج کا لمحہ میسر ہے، اس کو ذکر سے، تسبیح سے، کسی کی خدمت سے، کسی کے بارے میں دل میں اچھا گمان کر کے، بدگمانی نکال کے، شک شبہ نکال کے یہ سمجھ لیں کہ آج کا لمحہ میسر ہو گیا، مؤثر ہو گیا۔ میسر تو تھا، مؤثر ہو گیا۔ کتنی اہم چیز آ رہی اور کتنی اہم ترین چیز، اللہ اکبر۔ ہمیں کہ جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی رات یعنی چاند نظر آئے، 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جب چاند نظر آئے اسی رات کو، کسی بھی وقت، رات رہتی ہے فجر تک، جب فجر داخل ہو جائے، جس کو کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو وہ سمجھ لے رات ہے۔ سحری کے وقت سے پہلے رات ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھے،
اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل هو اللہ 25 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے نام اعمال میں 25 سال کی عبادت کا ثواب فرماتے ہیں اور مرنے سے پہلے جنت میں اسے اپنا مقام دکھاتے ہیں، جنت میں اس کو اپنا مقام دکھاتے ہیں۔ جو 9 ذی الحج کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میرے آقا نے فرمایا 9 ذی الحج کے روزے کے دن کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ روزہ بیمار ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے نہیں رکھ سکتے، اگر صحت طبیعت اجازت دے تو ضرور رکھیں۔ جو کوئی فرمایا کہ جو کوئی 9 ذی الحجہ کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے کسی بھی وقت اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، ہر حاجت پوری ہوگی اور کوئی حاجت اس کی ٹلے گی نہیں۔ اس عمل کو پھر سنیے، 9 ذی الحج، 9 ذی الحج جو بندہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جو مکروہ ایام ہیں، اوقات ہیں اس کے علاوہ، کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، بس یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا۔ 4 رکعت ہو گئی، سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ کیا؟ سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر رکعت میں، اور پھر اللہ سے جو حاجت مانگے اللہ قبول کر لے۔ وہ دکھ ہیں، وہ غم ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ ذلتیں ہیں، وہ قلتیں ہیں، وہ علتیں ہیں، اللہ سے مانگے۔ کسی نے یہ نفل پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، سبحان، کہ حضرت اس نفل کے بعد آپ کیا دعا مانگیں گے؟ فرمایا میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ مسلمانوں کے لیے میرے دل کو صاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آدھی دعا مانگی، تو فرمایا پوری کیسے ہوگی؟ فرمایا آپ امت کے لیے فرماتے، امت میں مسلم غیر مسلم سب، کہ اللہ سب کے لیے میرے دل کو پاک اور صاف کر دے، اور میں اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے عمل کی تکمیل کر دی، تو نے میرے عمل کی تکمیل کر دی۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا، ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ۔ حضرت کے خدام قریب لوگوں نے کہا آج تک اس کو دیکھا تو نہیں کبھی حضرت کی محفل میں، مجلس میں، کون ہے یہ جس کو اتنا غم ہے کہ ایک اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں حضرت کا پڑوسی ہوں، محلے دار ہوں۔ میں ساری عمر ان کے بارے میں بدگمانیاں کرتا رہا، لوگوں نے کہانیاں بیان کی، میں سنتا رہا اور اسی بدگمانی اور شک میں رہا۔ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ ہمارا ایک دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا یتیم ہو گئی۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تیرا پڑوسی عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور کہا کہ میں ان کے وصال پہ نہیں رو رہا، ہر ذی روح نے جانا ہے، اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں کہ میں ساری عمر شک وسوسے بدگمانی میں بے قدری کرتا رہا اور بے قدری مجھے کھا گئی اور میں ان کے فیض اور برکات سے محروم رہ گیا۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کی قدر سکھائی ہے۔ آج بھی روضہ اطہر کی جالیوں کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خیال کرنا، قدر کی اتنی انتہا کرنا کہ میرے حبیب کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ ہو۔ آپ
आपके लुआब मुबारक का कदर, आपके वुजू का पानी उसका कदर, आपकी जिंदगी के हर लम्हे का कदर सिखाया, अदब सिखाया, अजमत सिखाई। जिस हस्ती के दिल में अजमत होती है उसकी मानना आसान होती है, और अगर अजमत नहीं होती तो फिर बात के कीड़े निकालता है, लॉजिक और जस्टिफिकेशन और वजाहतें और पता नहीं क्या कुछ करता है। इसलिए हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने माँ बाप का अदब सिखाया है। अदब होगा तो मानना होगा, और मां के बारे में 3 दफा फरमाया है, 4थी दफा बाप का फरमाया है, अदब होगा तो मानना होगा। मुर्शिद का अदब सिखाया है, अदब होगा तो मानना होगा। मुर्शिद का दीदार है बाहू, मैंने लाख करोड़ों हज्जा हूं। इससे मुराद हज का इनकार नहीं है। कहा मैं हज कहूं और मेरे अंदर अदब ना हो, वो हज ही क्या, जो एक हज ऐसा हो जिसमें अदब हो। इसलिए मैं हज में जाकर ना नए हाजियों से जरूर दुआ करवाता हूं जब वापसी हो रही होती है। मुझ जैसा पुराना हाजी, जो पुराना हाजी होता है ना, उसकी कैफियत में और नए हाजी में फर्क है, बहुत फर्क है। कह रहे मेरा जी कहना मदीने आई जावा ते जाई जावा, आई जावा ते पहले एक बंदा बैठा कह रहा खर्चा तेरी मां देगी, मदीने आई जावा ते जाई जावा ते आई जावा ते, ये उसका तलब थी, उसकी तलब थी। और अल्लामा अरशद साहब थे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, भुट्टो दौर में, बावलपुर के थे। मदीना मुनव्वरा मक्का तशरीफ ले गए, काफिला साथ था। एक बंदा था बार बार धूप में चलता था, छांव में चल, करे सोना सुभान अल्लाह, मदीने ही धूप पे आता है, छां तेरी मां दी है, वो छांव मदीने दी अंदिया बीमार को भी उठे ही तोड़ता हूं। अदब सिखाया, अदब से बात को मानना। हाँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कभी मदीना में जूते के साथ नहीं चले। फरमाते थे सब ऐसा ना करें, मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे, धूप, गर्मी, कंकर, पत्थर, सब ऐसा ना करें, लेकिन मुझसे ऐसा हो नहीं सकता। सब ऐसा ना करें पर मुझसे ऐसा हो नहीं सकता। इस महीने की कदर सिखाई, बल फज्र वल यालिन अश्र, और बंदो ख्याल करना, इस महीने की मैं तुम्हें कदर सिखा रहा हूं, जिलहज्जा के महीने की। कभी इस महीने के पल पल को जाय न करना, लम्हे लम्हे को वेस्ट, और इसको अपनी जिंदगी में से अल्लाह अकबर। एक अमल सुन लीजिए, बड़े अल्लाह वालों का आजमाया हुआ है। जो नए चांद की पहली एतवार को नमाज फजर से पहले सूरत फातिहा बावजूद किसी साफ सफे पर लिख ले, चांद देखा और उसके बाद जो पहली एतवार आई, यहां तक समझ आ गई? चांद देखा और उसके बाद जो पहली एतवार आई, तो नमाज फजर पढ़ने से पहले सुन्नतों और फर्जों के दरमियान, खवातीन है तो घर में अमल कर सकती हैं। किसी साफ सफे पर सिर्फ सूरत फातिहा लिखते, जेर जबर लिखना जरूरी नहीं, बस छोटा सा कागज और सूरत फातिहा लिखे और उसको अपने पास रखे। फरमाया अल्लाह पाक उसको कभी मोहताज नहीं बनाएगा, उसकी जेब खाली नहीं होगी और उसको अल्लाह पाक बड़े हादसात से बचाएगा। एक दफा जिंदगी में करना है बस। अच्छा, एक चीज अमल बताता जो ये मैं हर दफा बताता हूं, पूरी रिवायत है, इब्ने सुन्नी की रिवायत है कि आप कोई चीज खरीदने जाएं, अब जानवर का बकरा, जानवर कुर्बानी का बकरा, जानवर ऊंट, गाय भैंस, जो भी कुछ कुर्बानी के लिए खरीदना जाएं, तो एक लफ्ज जरूर पढ़ा करें, 45 मरतबा या कादिर या नाफिर। बहुत कमाल चीज है। आप कोई शॉपिंग करना चाहें, कोई खरीदारी करना चाहें, किसी सफर में जाना चाहें, किसी अज़्म में रहना चाहें, आप पेपर देना चाहें, आप इंटरव्यू देना चाहें,
آپ کسی مقدمے عدالت کچہری میں، کسی افسر میں، کسی ایسی جگہ جہاں غرض ہے، کہیں آپ جانا چاہیں، اگر صرف 45 مرتبہ یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو، اگر یہ پڑھ لیں، اللہ غیب کے خزانے سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اور غیبی نظام آپ کے سارے کام کروا دیتا ہے۔ اور وہ سودا خریدتے ہوئے، وہ سامان خریدتے ہوئے، جیسے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدنا ہے، اگر آپ لا خلابہ پڑھیں، لا خلابہ، نیچے زیر ہے، مکمل روایت ہے، مستند روایت ہے۔ پھر ابن سیرین کا واقعہ آیا تھا، یہ زیتون کے بہت بڑے تاجر تھے، امام ابن سیرین، تعبیر کے بڑے امام تھے، بڑے امام تھے تعبیر کے۔ اور میں نے جب بھی لا خلابہ پڑھا، نہ مجھے نقصان پہنچا، نہ گھاٹا ہوا، نہ دھوکا ہوا، نہ گھاٹا دھوکا نہ نقصان، بلکہ میرا تجارت رہی کہ میں نے جب بھی کوئی چیز خرید و فروخت میں لا خلابہ پڑھا۔ اور اس کے واقعات ہیں، کئی لوگوں نے ہمیں خط میں لکھا۔ یہ میں قربانی کے جانور کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ بھی ضروری ہے، اگر جو صاحب استطاعت ہے، جس کو قربانی کرنی ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر آپ نے نئے کپڑے بنوائے ہیں، اور ایک بات عرض کر دو، عید کے لیے نئے کپڑے بنوانا ضروری نہیں، مناسب اچھے کپڑے گھر میں جو پہننا وہی ہیں۔ مجھے یاد نہیں میں نے آج تک عید کے لیے نئی جوتی لی اور نئے کپڑے بنوائے ہیں، بس جو مناسب ہیں وہی اچھے ہیں، اچھے وہ پہن لیں۔ بالفرض اگر نئے کپڑے بنوائے ہیں، اور آپ نے جب بھی بنوائے ہیں، اس کا تعلق عید سے نہیں ہے جو عمل بتا رہا ہوں، آپ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کا تعلق صرف عید کے کپڑوں سے نہیں ہے، کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں۔ میں حج پہ گیا، لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر، کروڑ پتی سے بھی آگے، میرے ساتھ تھا۔ میں سمجھا بھائی اس کا کلمہ، تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ میرا کلمہ سن لیں، اب آپ سنا دیں۔ چودھری صاحب نے جب کلمہ سنا ہے، چودھری صاحب کا کلمہ تو ٹھیک نہیں تھا، اور چودھری صاحب 60 سے اوپر کب کے گزر گئے تھے، اور لاہور میں ایک تجارت ان کی بھی اب بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑے تاجر ہیں۔ میں واپسی لاہور ایئرپورٹ پہ حج تک آیا، میں کلمہ ٹھیک نہ کرا سکا، اتنا منہ پہ چڑھ گیا تھا پرانا کلمہ جس کے الفاظ ٹھیک نہیں تھے، جان پوش نہ ہو سکا۔ اچھا فرمایا کہ کل ایمان کی تجدید کر لیا کرو، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا کلمہ پڑھ لیا کرو۔ ایک درویش تھے، وہ روزانہ اٹھ کے کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میرے کسی عمل سے، قول سے، فعل سے، اور میری کسی کمی کوتاہی یا بول سے ایسا ہوا کہ میرا ایمان چھن جائے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی کشف کی نگاہ تھی، میری وہ نگاہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے ولایت کا، کشف کا۔ فرماتے تھے کہ میں بعض جنازوں کو دیکھتا ہوں، بول، کام، عمل کی وجہ سے ایمان ان کا کب کا چھن چکا ہوتا ہے اور لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایمان کی تجدید کی نیت کرتے ہوئے، آپ بھی پوری دنیا میں لائیو اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے، ہم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ کیا بتا مولا کب کیا ہو جائے، کل کیا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اعلان کرو جس نے دل سے یقین سے ایمان قبول کیا کلمہ پڑھا اس کی بخشش ہو گئی. آپ کو مبارک ہوں. جو حقوق العباد ہیں وہ علماء سے پوچھ لیجئے گا اور اللہ پاک نے اس کلمے سے پڑھنے سے آپ کی بخشش کرے. فرمایا کہ جو نیا کپڑا پہنے اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے ساری آفتوں جادو جنات حسد نظر بد آفت حادثات کوئی کیڑا کوئی سانپ کوئی بچھو ساری آفتوں سے اور ساری بیماریوں سے اور تنگ دستی سے اللہ اس کو محفوظ رہے گا رکھے گا اور یہ چیزیں اس سے ٹلی رہیں گی. نیا کپڑا رومال ٹوپی جراب بنیان قمیض شلوار کوئی جسم کا کپڑا ہے مرد کا ہے یا عورت کا ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے. آسان یا مشکل وضو شرط نہیں کوئی شرطیں نہیں بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے وہ کپڑا پہن لے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جب تک یہ کپڑا اس کے تن میں رہے گا اللہ اس سے خوشیاں عطا کرے. جب تک یہ کپڑا اس کے تن پہ رہے گا اللہ پاک اس کو خوشیاں عطا کرے. اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی سعادتیں اور کتنی بڑی خیریں لکھ دی ہیں اور کتنا فضل اور کرم کر دیا ہے. میری ایک درخواست پھر ہے آپ کی خدمت میں میری ایک درخواست پھر ہے کہ آپ اس ذی الحجہ کو سمجھیں اور ذی الحجہ کی قدر دانی بڑھائیں اس کی قدر دانی بڑھائیں کہ یہ کیسا مبارک مقدس مہینہ ہے. میں نے اپنی سیریز چل رہی تھی واللہ اشد باسن والی اس کو چھوڑ دیا کہ ذی الحجہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رات 10 ذی الحجہ کی وطروں کے بعد کوئی بندہ 10 ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ کے تک یعنی جتنی راتیں ہیں 10 راتیں وطروں کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص صرف 3 بار. یہ 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں میں کوئی شخص وطروں کے بعد اچھا وطروں کے بعد ہم 2 نفل تو ویسے ہی پڑھتے ہیں یہ عمل ان 2 نفلوں میں کر دیا جائے. کیا کیا جائے 3 بار سورۃ کوثر اور 3 بار سورۃ اخلاص. اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ اس کو مقام علیین میں داخل فرمائیں گے. ہر بال کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں اور 1000 دینار صدقے کا ثواب عطا فرمائیں. عمل پھر سنیں ذی الحجہ کی 10 راتوں میں ہر رات میں جو 2 نفل پڑھے سورۃ فاتحہ اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر اور 3 بار سورۃ اخلاص بس 5-10 منٹ لگیں گے. ملے گا کیا ملے گا یہ کہ اللہ اس سے مقام اعلیٰ علیین یہ وہ مقام ہے جو 4 بندوں کو ملے گا صدیقین شہداء اولئک انعم اللہ من النبیین سب سے پہلے نبیین صدیقین شہداء اور صالحین یہ علیین میں ہوں گے. اور دوسرا ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں اور تیسرا 1000 دینار صدقہ اور 1 دینار سونے کا اس وقت تقریباً 35,000 روپے کا ہے اور 35,000 کو 1000 سے ضرب دیجیے گا کتنے کروڑوں روپے کا صدقہ اللہ آپ سے کروائے گا اس عمل کی برکت سے. ماہ ذی الحجہ کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ عشاء کے بعد ایک اور عمل ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں کوئی عمل چن لیجئے گا. ایک ہے سارے کر لوں سبحان اللہ ایک ہے کچھ کر لوں
تو بھی برکت ہے. روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 بار. دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار اور سورۃ اخلاص 15 بار. اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اس کو معاف کر دیں گے، اس کو معاف کر دیں. اصل میں وہ کریم معافی کے دروازے کھولتا ہے اور معافی کے بہانے دیتا ہے. مجھے کئی لوگوں نے آ کے بتایا، اماں خواب میں آئی، ابا آیا، بیوی آئی، بہن آئی، والد آئے، دوست آئے، کہ بخشش کیسے ہوئی؟ کہا وہ جمعے کے دن عصر کے بعد جو 80 دفعہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جو 80 دفعہ پڑھے گا، 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب. کہا اس عمل کی برکت سے اللہ نے بخشش کر. یہ جو نفلی عبادات ہیں نا، نفلی عبادات، ان کی طبیعت میں، مزاج میں قدردانی ہو. محدثین نے، فقہاء نے، بڑی بڑی ہستیوں نے تو یہاں تک ہے کہ نفلی فضائل میں ضعیف روایتوں کو بھی رد نہیں کیا، قبول کیا ہے. مسائل میں نہیں، فضائل میں اگر روایت ضعیف تھی تو بھی انہوں نے قبول کی ہے کہ اللہ کریم ہے، کسی ذرے پہ بخشش کا سامان کرتے ہیں، کسی ذرے پہ بخشش کا. میں اپنے بچوں کو اس گلی میں لے گیا، میں نے کہا بیٹا یہاں میں نے یہاں اس خاتون کو دیکھا تھا، وہ چارپائی بن رہی ہے خواب میں. مجھے خواب زیادہ نظر نہیں آتے. میں نے یہاں دیکھا تھا اس خاتون کو کہ چارپائی بن رہی ہے، اور میں نے پوچھا تو مر نہیں گئی؟ کہہ رہے ہاں میں مر گئی ہوں، ساری عمر مزدوریاں کرتی رہی، میں نے نماز تسبیح اس میں کبھی نہیں دیکھی، ساری عمر مزدوریاں گھروں کے کام کرتی تھی اور کہہ کے لگاتی تھی غفلت کی زندگی تھی حتی زرتم المقابر. لیکن میں نے اس کی بخشش کا نظام دیکھا. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہمارے ہاں وہاں ایک ممدہ میراثی تھا اور کاٹن کے کپڑے سوٹ پہنتا تھا اور زندگی میں روز اس کے گھر چوہا لگتا تھا. اور بھی بس آگے میں کیا بتاؤں. ہائے ہائے، میں جب بھی ذکر خاص کرتا ہوں 2 بندے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں ایک ممدہ میراثی بھی ہے. اس کی بخشش کا نظام، اس کی معاف کرنے کا نظام کوئی انوکھا ہے، انوکھا ہے. اور مجھے ایک صاحب ایک بار ملے، میں آپ کو ایک خواب سنانا ہے، نمازی نیک پرہیزگار آدمی. میں نے اس کو دیکھا، کہتے اللہ نے مجھے بخش دیا. اور کس بات میں بخشا؟ کہا غریبوں کی خدمت کرتا تھا. مجھے وہ یاد ہے، ڈاکٹر شکرانی کا یار تھا، عجب اس کی زندگی تھی. زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمارے مرے ہوئے، 20 سال ہو گئے اندازہ. اس کی بخشش کا نظام بس ہو جائے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے، مردود ہے؟ مجھے تو اپنا پتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، تارے کو کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ یہ اس کا فضل ہے کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. بس بخشش کا سامان. میں اپنی نبضیں ٹٹول رہا تھا،
میں نے پچھلا واقعہ سنا ہے کہ حکیم شریف جگرانی صاحب کینٹ میں بیٹھتے تھے صبح فجر کے بعد، وہ مریضوں کی لائن ہوتی تھی، بیٹھے بیٹھے ایسے گھبراہٹ ہوئی تھوڑی سی تو نبض دیکھی نا، کہنے لگا وقت آ گیا اور گئے. تو ساری عمر لوگوں کی نبضیں دیکھے، اپنی نبضوں کا پتہ چلتا ہے. میری نبضیں ٹوٹ رہی تھی اور میں گیا، اور پھر جب گیا نا تو میں نے کہا میری بخشش کا سامان کیا ہے؟ کچھ نظر نہیں آیا، نہ میں سونی نہ دولت پلے کیوں کر یار منا ماں دکھ سن ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں. کچھ نظر نہیں آیا، بس یہ نظر آیا کہ مولا میرے ذریعے سے تیرے بندے خیر میں لگے ہیں، تجھ سے مانگنے میں لگے ہیں. بندے میرے پاس آئے تھے، میں نے تیرے پاس بھیج دیے. کیوں؟ میرا در خالی ہے، تیرا در بھرا ہوا ہے. اور لوگوں کی دعائیں، باقی کچھ نظر نہیں آیا. کہ جا رہا ہوں، آگے سفر ہے لمبا، سفری غریبن وساطی لن یبلغنی قوتی ذوفت والموت یطلبنی. سفر اندیکھا ہے، سادہ سفر ہے نہیں، اور موت میری قوتی ذوفت، قوتیں بہت کمزور ہیں. والموت یطلبنی، اور موت طلب کر رہی ہے، چل تقاضا کر رہی ہے. یہ اعمال چھوٹے چھوٹے جو آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یہ بخشش کا سامان ہے، یہ ہماری مرادوں کا سامان ہے. یہ اعمال چھوٹے چھوٹے چھوٹے. کیا بتاؤں آپ کہ ان اعمال کے اندر کتنی جان ہے، اور ان اعمال کے اندر کتنی قوتیں ہیں، اور ان اعمال کے اندر کتنی طاقتیں ہیں. ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے مطابق. اور ہر رات کے قیام سے مراد ساری رات نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لے قیام ہے. ہر رات سے مراد ساری رات کا قیام نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لے. ایسے ہے جیسے شب قدر کا قیام ہے اس رات میں. اتنی بڑی رات ہے. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا. اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا. اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا. یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. آپ کو میں باقاعدہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. اب ایک انوکھی بات سنیں، اللہ کے حبیب کے خاندان کو چنا کیوں گیا؟ وہ ان 10 ایام کی قدر کرتے تھے. بنو ہاشم، ہاشم کے معنی ہیں اس بڑے پیالے کے ہیں، اتنا بڑا پیالہ جس میں 10-20 بندے بیٹھ کے سرید کھائے ہیں. یہ پٹھانوں کے ہاں بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اب بھی جو چاہے گا نا اس کا جو آخری VIP ڈش ہوگی کہ سرید اپنا جوڑ شو. سرید کو کیا کہتے ہیں پٹھان؟ حاجی تلوائی جوڑ شو. میں گیا ایک جگہ، انہوں نے یہ کیا جوڑ شو،
बड़ा ही तमाम हो रहा, मखलूक भाग रही, इधर भाग रही, बकरा ज़बा हो रहा। मैंने कहा कोई टिक्के बनाएंगे, बारबेक्यू होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही दुनिया है। उसके बाद जनाब वो एक बड़ा बर्तन आया, उसमें रोटियां, शोरबा। अब मुझे खाने का तरीका ना आए, मैंने कहा पहले पठान को देखूं फिर कहूं। अब मैंने जो तरीका सीखा वो आप भी सीख ले, मैंने बड़ी मुशक्कत करके सीखा। वो क्या करते थे, रोटी उठाते थे, उसको शोरबे में, गोश्त में मलते थे, फिर मुंह में डालते थे। अच्छा, खबरा ठीक था, ये ठीक है। क्यों जी ऐसे है? दादा का ना कोई और पठान बैठा है? हाँ हाँ ठीक है। हाशिम, हाशिम हलवे, खजूर के, जैतून के खाने बड़े बड़े बर्तनों में बिठा के उम्रे वाले हज पे आने वाले और खास तौर पे जिलहज्जा में ये खिलाते थे। और फिर क्या करते थे, अजीब काम करते थे। ये खानदान मेरे आका के पीछे जो हस नस्ब है, ऊंची ऊंची जो छतियां, मचाने बनाते थे, खजूर उसकी लकड़ियां बांधी और खाने वहां रख दिए। ऊंट वाले आए, वहां से खाना खाएं, ऊंट से ना उतरें और यूं चले जाए। ऊंट वाले नीचे ना उतरें, वहां से खाना ले, पानी ले और अपने साथ रखें और सफर में चले जाएं। अपना है या गैर है, इस खाना खिलाने पे, इस खाना खिलाने के इस अमल को हाशिम कहते हैं। हाशिम, फिर कह रहा हूं, बड़े उस बर्तन को कहते हैं जिसमें खाना रखा जाए। जिलहज्जा का इकराम किया, एहतराम किया, रब ने उनके खानदान को कबूल किया खत्म नबूवत के लिए। इस महीने को पहले अशरे का एहतराम, अल्लाह की जात आलिम की तरफ तवज्जो, जिक्र, अस्कार, ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है और इतना ताकतवर अमल है आप गुमान नहीं कर सकते। अब सुनिए, 10 नेमतें उस बंदे को मिलेंगी। मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सुलहा ने लिखा है 10 नेमतें उस बंदे को मिलेंगी जो सिर्फ इन 10 दिनों का एहतराम करे। 10 नेमतें उस बंदे को मिलेंगी जो सिर्फ इन 10 दिनों का एहतराम करेगा। पहली नेमत, उम्र में बरकत और सेहतमंद होगा। उम्र में बरकत, उम्र में बरकत से कई मुराद हैं। अल्लाह थोड़े वक्त में ज्यादा काम ले लेगा। बाज ऐसे शख्स होते हैं अल्लाह उनसे थोड़े वक्त में ज्यादा खैर का काम ले लेता है, ये भी बरकत है। बाज़ औक़ात उम्र के साल बढ़ जाते हैं, ये भी बरकत है। और बाज़ औक़ात अल्लाह रिज़्क़, वुसअत, राहत, रहमत, खुशियां, खुशहालियां ऐसी छोड़ बारिश कर देते हैं, ये भी बरकत है। उसकी बरकत और अताओं की कई कैफियत हैं। पहली चीज, उम्र और सेहत में बरकत। हमारे एक बुजुर्ग थे हाजी गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझे उनकी बात याद है। मस्जिद बन रही थी 1982-83 में, मेरी इब्तदा में उनका हिस्सा है, ताया जी अहमद हसन का हिस्सा है, भाई रफीक रहमतुल्लाह अलैह का हिस्सा है। मुझे हाजी साहब की बात याद है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो बंदे को हर काम से बिठा देती हैं, एक बीमारी और एक मुआशी हालात। बंदे को इबादत से भी, इबादत के काबिल भी नहीं रखती और रिश्तेदारों के काबिल भी नहीं रखती, किसी खैर के काम के काबिल भी नहीं रखती। एक बीमारी और एक मुआशी तंगी, फाइनेंशियली क्राइसिस, मुआशी हालात, जेब का तंग हो जाना। मुझे हाजी साहब की बात आज भी याद है, छोटा सा था। ये 2 चीजें, और इसका तजर्बा मुझे अभी बीमारी में हुआ। 30 मई से
میں بستر پہ گیا، ٹیسٹ ہوئے سارے، دنیا میں آج تک کتنے نہیں ہوئے، کوئی کورونا نہیں نکلے، کچھ نہیں نکلے، بس بیماری نے ایسا پکڑا، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ بیماری نے انتہا کر دی، پوچھا حضرت اتنی بیماری، آپ کو تو اللہ کا دیدار، کملی والے کا دیدار، فرمایا شکر ہے اللہ نے مجھے کسی بڑی بیماری میں مبتلا کیا ہے، کسی بڑے عیب گناہ اور کسی بڑی کوئی شرک میں مبتلا نہیں کیا۔ صحت اے اللہ، میں تو سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اب بھی بول رہا ہوں تو میں تھک گیا ہوں، زیادہ بول نہیں سکتا، تھک گیا ہوں، پھر بار بار بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ بولوں، سپیکر کو زور لگاؤں خود نہ لگاؤں، لیکن خود پھر لگا دیتا ہوں۔ جو ان 10 دنوں کی قدر کرے گا، کیا خیال ہے میں نے آج کا موضوع ٹھیک دیا؟ ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں، ذی الحجہ کا استقبال نہیں کرتے پہلے عشرے کا، اور میرے جی میں تھا بتاؤں پھر حج پہ اللہ لے جاتا تھا۔ اب تقدیر کا نظام، ہمارے ایک مخلص ساتھی کو اللہ جزا خیر دے، اس نے میری توجہ دلائی، انہوں نے کہا یہ کر لے، میں نے کہا بھائی تیرا بھلا ہو، تو لاکھوں کروڑوں کی خیر کا ذریعہ بن گیا۔ ہماری فیس بک کی ریچ 6 7 8 9 10 کروڑ ہے، ہمارے لائکس جو ہیں وہ 6,63,00,000 سے زیادہ ہیں۔ بڑائی کے لیے عرض نہیں کر رہا، میرے دل کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیغام بہت دنیا تک جا رہا ہے۔ ہم نے جو پہلے دن پوری دنیا کی کالیں میں نے سنی حویلی سے شروع کی، پہلے دن 2 دن جمعہ ہفتہ رکھا، ہمارے ایک مخلص ہیں انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا، پہلے شروع کیا تھا تو پاکستانی کالیں ٹچ کرتی تھی، دن تقسیم کیے تھے، یہ پاکستان کے ہوں گے، یہ بیرون ملک کے ہوں گے، پاکستان والوں نے نہ جینے دیا، کالیں اتنی کی، انہوں نے سافٹ ویئر بنایا کہ بیرون ملک کی کالیں آئیں، پاکستان کی نہ آئیں، وہ سافٹ ویئر ان کے پاس ہے، 250 کم 70,000 کال آئی، اور میں ان سے 105 کالیں میں سن سکا۔ کوئی مانے گا؟ وہ نمبر ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس۔ 2 دنوں میں اتنی کالیں آئیں، اتنے لوگوں نے کوشش کی کہ فقیر سے رابطہ ہو جائے، اور میں 105 کالیں سن سکتا۔ پیغام ہے جو پوری دنیا میں رب نے پہنچا دیا، جس میں ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل شامل ہے۔ جو ان 10 دنوں میں کیا کرے گا؟ صرف 10 دنوں کی قدردانی کرے گا۔ اللہ 10 نعمتیں عطا فرمائیں گے، سن لیجئے، عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، مال کی زیادتی عطا فرما کر اللہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اللہ اس کے رزق اور مال میں برکت عطا، اللہ اس کے رزق اور مال میں برکت عطا فرمائیں گے جو ان 10 دنوں کی قدردانی کرے گا۔ اور تیسرا، اللہ اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں گے، بیٹی کی عصمت، آنچل کی، ماں کی، بیوی کی، اولاد کی، گن پوائنٹ سے، اغوا برائے تاوان سے، بیماریوں سے، حملوں سے، وبالوں سے، بلاؤں سے، وائرس سے، اللہ پاک اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرا، چوتھا، اللہ گناہوں کا کفارہ کریں گے، مغفرت فرمائیں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور پانچواں، اللہ اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں جو ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹا، نزاع کے وقت میں آسانی ہوگی، بالکل آسانی ہوگی، ایسے پھول کی طرح خوشبو اور سانس نکل جائے گی۔ اور ساتواں، اللہ ظلمت سے روشنی عطا فرمائیں گے، بڑی گہری بات ہے، من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، اللہ ظلمت سے روشنی عطا فرمائیں گے۔ کیا گمراہیوں میں تھا، اندھیروں میں تھا، خیر کی خبر نہیں تھی،
ہدایت کے راستوں کی خبر نہیں تھی. اللہ اس کے حبیب محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد، ان کی راہوں ان کی خبر نہیں. اللہ کو متکاثر کی زندگی گزار رہا تھا. اللہ کو متکاثر سے مراد یہ ہے صبح اٹھا تو دنیا، شام اٹھا تو دنیا، برینڈ، ماڈل، عشرت، لذتیں، چاشنیاں، چٹخارے، ذائقے، بس یہ ایک زندگی تھی، ایک طور تھی. یہ ظلمت ہے. اللہ نے نور کی طرف توجہ دی. آخرت کے پیکج، خیر کے پیکج، انسانیت کی ہمدردی، غیر مسلموں سے حسن سلوک، ان کے لیے رواداری، اپنے دشمنوں کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی رشتہ دار، اور وہ رشتہ دار جنہوں نے ساری عمر ذلیل کیا، خوار کیا، ان کی خیر چاہنے لگا. یہ اللہ پاک عطا فرمائے گا ظلمت سے روشنی. اور آٹھواں ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ پریشان کھڑا ہوگا، نیکیاں ختم، کوئی سنگی ساتھی ماں بہن سب چھوڑ گئے. ایک دن میں اوپر سے تھیلی گرے گی، ترازو میں آئے گی، اور وہ جب گرے گی ترازو بھاری ہو جائے گا. اعلان ہوگا کامیاب. مقرؤ کتابیہ، لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں دیکھو یہ میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے. پوچھے گئے تھیلی کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک میت کو دفن کرتے ہوئے تو نے 3 مٹھیاں جو مٹی کی ڈالی تھی، یہ وہی ثواب ہے. واہ مولا، کیسا کریم ہے، بخشش کے انوکھے نہیں. تو میت کو دفن کرتے ہوئے تو نے 3 مٹھیاں ڈالی تھیں مٹی کی، یہ اس کا ثواب ہے. ایک بندہ کہنے لگا ہوں میں لپ پیسا، لپ دونوں ہاتھوں کو لپ کہتے ہیں، لپ بھر بھر کے ڈالوں گا، اتنا ثواب. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا جو ان 10 دنوں کی قدردانی کرے. مجھے یاد آیا ایک صاحب تھے، وہ نعرے مرواتے تھے. ایک بندہ ہوتا تھا صاحب نعرے مرواتا تھا. میں نے ایک بار پوچھا ان سے نعرے کیوں مرواتا؟ کہہ رہے کوئی دیر صحیح کٹ گیا، صاف کٹ گیا. سمجھ گئی؟ اب وہ میں صحیح صاف کٹن کے لیے بندہ تھا یہی کہنا چاہیے. وہ نعرے مرواتے تھے، تو نعرہ فلاں نہیں، اینے نعرہ مارا جی راگی چھل پہ جاندی ہے. اب نعرے مار رہے ہیں. اب سمجھ آئی وہ سانس لے لیتے تھے، کیونکہ وہ اصل میں میز وہ مکے مار مار کے جو ہے وہ پڑتے تھے. پھر لوہے کی میز رکھی، لکڑی کی میز ٹوٹ جاتی تھی، اور واقعتاً ٹوٹ جاتے تھے. ان کا سانس تو ویسے پھولے تھا، میرا تو تکلیف سے نکلا ہوں تو کیفیت ہے. نام جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. اور 10واں جنت کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں گے. یہ 10 نعمتیں ہیں جو اس عشرے کی قدر دانی کرے گا. یہ 10 نعمتیں ہیں. میں جب تکلیف کے دوران تھا، تکلیف سے جب نکلا تو مجھے ایک احساس ہوا. مجمع کے اعتبار سے غور سے سنیے گا، تربیت کے اعتبار سے اور پیغام کے اعتبار سے. میں نہیں کہتا تسبیح خانہ دنیا کی بڑی خانقاہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مجمع کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے اور پھیلاؤ پوری دنیا کو پیغام، پوری دنیا کو پیغام، اس اعتبار سے تسبیح خانے کو رب نے غیبی محبوبیت اور مقبولیت دی ہے. غیبی، نہ میرا کمال، نہ میری محنت، نہ میں کہوں میں نے ہڈ والے ہیں جان، بس اس کا فضل، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عطا.
देखते ही देखते मजमे के मजमे ठट लग गए। बुजुर्ग, मैं मस्जिद नबी शरीफ में था, मुझे 23 बड़े बड़ी बुजुर्गों ने, उलमा ने खिलाफतें दी। तो एक बंदा भागता हुआ आया कि हज़रत मौलाना यूनुस पालनपुरी, मौलाना उमर पालनपुरी सब के बेटे आपको बुला रहे हैं। मैं गया, सलाम किया। आपको मैं देखता रहता हूं और अल्फाज हैं उनके कि आपके पास ठट के ठट है। लोगों के ठट कहते हैं, ठाठे मारता हुआ समंदर नहीं, ठट के ठट है। इतनी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जे है और मैं आपको अपनी खिलाफत देना चाहता हूं। ठीक है, बुजुर्गों की निस्बत बरकत होती है। आप कल यहां आ जाइए, हम इशा पढ़ के फलां के घर जो है खाना है, तो वही मैं आपको खिलाफत लिख के दूंगा, फिर खिलाफत अता करो। ठट के ठट है। मैं सोचने लगा, जा रहा हूं, पीछे कोई चेहरा दे के नहीं जा रहा। जिस चेहरे के साथ लोग जुड़े रहे कि हजरत फरमा गए थे, फकीर कह गया था, ये मेरा जानशीन है, इस चेहरे के साथ जुड़े रहना। इस चेहरे के साथ जुड़े रहना। बीमारी से जब निकला तो मैं मुसलसल अल्लाह से मांगता रहा, बहुत मांगा, बहुत मांगा, बहुत मांगा। अभी मंगल वाले दिन 5.5 घंटे मैंने आप मुखलिसीन को बुलाया, 5.5 घंटे पूरे मशवरा किया कि किस बंदे को मैं अपना जानशीन बनाऊं, कौन सा चेहरा लाऊं मेरी मौत के बाद, क्योंकि मौत से निकला हूं मैं। मौत के बाद वो चेहरा हो जिस चेहरे के साथ लोग जुड़े रहें। तो सारे मशवरों के बाद हाजी राशिद फहीम शमसी साहब का चेहरा है जो मैं लोगों को पेश कर रहा हूं, मेरे बाद इन्हीं से जुड़े रहेंगे। इनका नाम है हाजी राशिद फहीम शमसी। और उसके बाद मेरे बेटे हैं, इनकी तरबियत होगी और ये तरबियत के बाद तस्बीह खाने के खादिम बनेंगे। यूं मुंह करके बैठो। मैं चेहरा बहुत मशवरे किए मैंने, 5.5 घंटे का मशवरा, फैसला हुआ कि कोई चेहरा ऐसा हो जिसमें वो सारी सलाहियतें हों जो मेरी मंशा है, वो सारी सिफात हों जो मेरी मंशा है। आज तक मैंने दाएं बाएं कोई ताकोश, कोई मसनदें नहीं रखी, लेकिन बीमारी के आखिरी झटके ने मुझे एक पैगाम दिया कि तू चेहरा कौन सा दे के जा रहा था, किस बंदे को, कि मेरे बाद तस्बीह खाने में इस बंदे के साथ जुड़े रहना। और फिर मेरे बेटे साहिबजादे मोहम्मद सुहैब रूमी, मोहम्मद लबीब शिबली, इनकी तरबियत, इनका बाप को तरबियत का मोहताज है। ये साहिबजादे नहीं हैं, ये शहजादे नहीं हैं, ये पीरजादे नहीं हैं, ये फकीरजादे हैं। ये फकीरजादे हैं, छोटे हैं, अभी पल पल, अभी तरक्की और तरबियत की अशद जरूरत है। बड़े करेंगे, मां करेगी, बाप खिदमत करेगा। कई खानकाहें ऐसी हैं चेहरा न होने की वजह से मुखलिसीन, मुरीदीन, मुताल्लिकीन उलझ गए कि अब किससे जुड़े, अब किससे जुड़े। कई रूहानी मराकज़ उजड़ गए, उजड़ गए। तो मेरी तरफ से ये चेहरा है, इनका नाम है हाजी राशिद फहीम शमसी। और उसके बाद अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बेटे हैं, ये खादिम हैं, हर पल मैंने इनको पैगाम दिया है। एक दफा ना ये दोनों छोटे थे, छोटा तस्बीह खाना था, उनकी सीढ़ियों में बैठ के ताजा ताजा रोटी उतरी थी, ताजा ताजा तंदूर की, तंदूर वहां होता था। तो ये छादी में बैठ के ना गरम तंदूर की ताजा रोटी मजा देती है।
یہ سیڑھیوں میں جوتیوں میں بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے تھے، 3 4 5 سال 6 سال 7 سال اس طرح کم و بیش 6 7 سال کے تھے، یہ روٹی کھا رہے تھے۔ میں گیا نا، میں کہا ہو میرے بیٹے جوتیوں میں بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، اصل جوتیاں ہیں، اصل مسند اور ممبر بڑی خطرناک ہے۔ یہ مسند اور ممبر پہ بیٹھنے والے بہت کم پار اترتے ہیں، ان کو لوگ حضرت کہیں گے، بزرگ کہیں گے، شیخ کہیں گے، اور کم پار بہت کم اترتے ہیں۔ بڑا خطرہ ہے یہ ممبر، یہ مسند بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، بڑی امتحان آزمائش کی جگہ ہے۔ میں گلی میں جا رہا ہوں تو بندہ موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہے، میں رکتا نہیں، کہہ رہا متکبر ہے دیکھو میں کھڑا نہیں۔ میں کس فکر میں جا رہا، کس غم میں جا رہا، یہاں کے انتظامات کی بھاگ دوڑ کر رہا۔ ایک بندہ کل مجھے کہنے لگا آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، مجھے کہنا آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ٹھہر جائیں۔ میں کہا تجھے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نہ ٹھہرا، گرمی ہے میں تو چل ہی نہیں سکتا، کیا کروں، مغرور ہوں یا مجبور ہوں، یہ فیصلے موت کے وقت ہوں گے۔ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے نہیں کر سکتا۔ یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ میں مخلص تھا، 1 نمبر تھا، 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، میں نہیں کر سکتا دعویٰ۔ آج تو نکاح بھی ہوں گے اور بیعت کا عمل بھی ہوگا۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہوں گے، جو پہلے ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے۔ تو میں نے سوچا، مشورہ کیا، 5.5 گھنٹے مشورہ چلا ہمارا، مخلصین کو بلایا تو یہ فیصلہ ہوا۔ ان ایام کی قدردانی، اب پتہ چلا کہ صرف قدر کرنے والے کو وہ ملے گا۔ یہ 10 چیزیں ہیں، اگر یاد نہ رہے تو میرے درس کو ریپیٹ کر کے سنیے گا، کوئی لمبا درس نہیں ہے، بس 10 منٹ کے بعد تقریباً ختم ہونے والا ہے، 10-15 منٹ میں یہ سن لیجیے گا۔ آج کی عبادات، آج کے اذکار، آج کی تسبیحات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کو سن لیجیے گا۔ عید الضحیٰ کے دن جو کوئی ظہر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل پڑھے گا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے جن پہ جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں بہت زیادہ، اور جن کے اوپر کوئی لاعلاج بیماری ہے۔ اگر میری نیت، میری نسلوں کی نیت کر کے بھی دوسری دفعہ پڑھ لیں گے، پہلے اپنی دفعہ پڑھ لیں، چلو 1 دفعہ میں میری نیت بھی ساتھ کمیشن میرا رکھ لیا کریں، یہی تو میرا کمیشن ہے، اور کیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی، احسان ہوگا۔ عید الضحیٰ کے دن ظہر کی نماز کے بعد، کسی وقت بھی ظہر کی نماز کے بعد، عصر سے پہلے 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ 12 رکعت نفل 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور 11 مرتبہ سورۃ فلق، اور 11 مرتبہ سورۃ الناس۔ میں اس کو ذرا پھر دہراؤں گا۔ 1 رکعت میں کیا پڑھنا ہے، یہ سال کے بعد عمل آتا ہے، پھر سن لیں، عمل سال کے بعد آتا ہے، اور اس کے کمالات آپ کی نسلوں میں جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، نظر بد ہے، کوئی لاعلاج بیماری ہے، کوئی بندش ہے، کوئی کالی دیوی کا جادو ہے، کوئی کالی چیزیں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بیماری کی صورت، دکھ تکلیف، کسی پریشانی کی صورت اختیار کر چکی ہے، یہ عمل تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ درس کے اس حصے کو کھول کے پھر سن لیجئے گا۔ اب سنیے، سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور سورۃ قل والہ 11 مرتبہ، یاد ہو گیا یہاں تک؟
सूरत कौन बोला, और सूरत फलक 11 मरतबा, और सूरत नास 11 मरतबा बस। तीसरी और आखिरी दफा फिर सुन लीजिए। असल अमल को समझाना है, बताना है और करना है इंशाअल्लाह। ईद उल अजहा के दिन तो वैसे ही फारेग है, गोश्त एहतियात से खाइएगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ईद उल अजहा से पहले मरोड़ पेचिस की दवाई ज्यादा बनवा के रखते थे। हाँ, क्यों? अमूली गोश्त इतना खाने का मिजाज नहीं होता। फिर हम गोश्त को मुख्तलिफ शक्लों में देते हैं, कभी कीमा, कभी शामी, कभी सुबह, कभी जोहरी, कभी शामी, हम पता नहीं क्या शक्लें देते हैं, गोश्त खाते हैं। वो मैदा जो है उसका तामल नहीं होता। फिर पेचिस मरोड़, तो मेरे वाले साहब जो दवाइयां इलाज करते थे वो फिर पेचिस मरोड़ की दवा खास तौर पर बनवा के ज्यादा रखते थे कि लोगों ने बदपरहेजी करनी है। एहतियात से एक लफ्ज है वो कभी ना भूलिएगा, दस्तरखान दूसरे का है, जिस्म तो अपना है? हमारे लियाकतपुर के साथ एक अलग बात है, वहां के एक साहब है, बहुत मोटे हैं। मैंने कहा मोटापे की वजह, फिर एक वाक्य सुना देता हूं। मैं अदालत में जिम्मेदार है, हम कचहरी अदालत में आते जाते रहते हैं। एक पकोड़े वाला जा रहा था, सुबह सुबह आया पकोड़े वाला, अभी उसने पकोड़े बेचने थे। मैं कहा इधर आ, सारे कितने के हैं? वो रहेगी जी मैं तो रोज इतने के मत, ओ नाना कितने के हैं चटनी समेत? उसने कहा इतने पैसे, इतने में तय हो गया। मैं थोड़ा थाल खा गया। मुझे एक साहब मिले, कहने लगे इस मोटापे का इलाज भी है। मैंने कहा बात पड़े जी, कह रहे 45 लेग पीस खा गया, एक डाला साहब पेप्सी बोतलों का पी गया, और बताओ? मैं कहा बात काफी, सुभान अल्लाह, जिंदा रहे। खाने में एहतियात, एहतियात। दो चीजों में हमेशा तवज्जो कीजिएगा। मैं मौजूद से हट रहा हूं, एक पेट पे, एक वेट पे। मेरा पेट ना बढ़े, उम्र के एतबार से बढ़ता है, लेकिन एहतियात, एहतियात, पेट ना बढ़े। अब फिर सुनिए क्या अमल बता रहा था। जोहर के बाद का वक्त और ईद उल जुहा का दिन, और हमने नमाज पढ़नी है 2 रकत, 2-2 करके, और पढ़नी 12 रकत है। यहां तक समझ आई? और सूरत फातिहा 1 मरतबा के बाद आयतल कुर्सी कितनी पढ़नी है? 1 मरतबा, और कुल हुवल्लाह 11 मरतबा, फलक 11 मरतबा और नास 11 मरतबा। ये हर रकत में पढ़नी है, क्योंकि सूरत फलक और नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि, 4 दफा शर आया है, आपने नहीं गिना, फिर गिने। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि 1, व मिन शर्रि गासिकिन 2, व मिन शर्रि नफ़्फ़ास व मिन शर्रि, 4 दफा शर आया है। किसमें? सूरत फलक में। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। आफत मशरिक से आए, आफत मगरिब से आए, आफत शुमाल से आए, जनूब से आए, दाएं से आए, बाएं से आए। एक हिस्सा रह गया है, वो है जमीन, क्योंकि अर्शों से राहतें, रहमतें, उसकी निगाह, उसकी तवज्जो, उसका फजल और उसका करम आता है अर्शों से। एक रह गए, वो अगली सूरत में है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल, इसमें सिर्फ एक दफा शर है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, इसमें सिर्फ एक दफा शर है। और ये जमीन के अंदर नीचे सांप, बिच्छू, जिन्नात, बिल्ली के अंदर रहने वाली चीजें, ये सारी जमीन के नीचे रहती हैं। फलक और नास, फलक और नास वो तो है। मुझे एक सवाल का जवाब आप दें। मैं पूरी दुनिया से इस वक्त ऑनलाइन, पूरा वर्ल्ड मेरे साथ है। आका कमली वाले से बढ़ के कोई तस्बीह, वजीफा, आमाल करने वाली हस्ती होगी? होगी? मेरे कमली वाले से बढ़ के कोई तस्बीहात, मामूलात करने वाले होंगे? आखिर क्यों
جب میرے حضور پہ جادو ہوا تو اسپیشل یہی دو صورتیں اتری. ہاں خاص علاج اترا, فلق اور ناس کا خاص علاج اترا. اور اس لیے اترا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا, دینا پوری امت کو تھا. کہ خیال کرنا جب حسد بڑھ جائے گا, جب حسد بڑھ جائے گا, جب کینہ بڑھ جائے گا اور کسی کا پہنا کھایا اچھا نہیں لگے گا, پھر ایک وار ہوگا اور نہ کرنے والے کا پتہ, نہ ہونے والے کا پتہ, نہ کیے کا پتہ. وہ وار کیا ہوگا؟ وہ جادو کا ہوگا. اور جادو جنات کا بھی ہوگا, جنات کا بھی ہوگا. اکثر میرے پاس کیس جنات کے جادو کے آتے ہیں. خواتین کے سر کے کھلے بال, کھلا سینہ, تنگ کپڑے, مختصر لباس, جنات دیوانے پاگل اور عاشق ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میری زبان اجازت نہیں دیتی. جنات کے جادو انسان کے جادو سے بڑھ کے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. شادی کے پہلے دن خبردار یہ میری ہے, بس شوہر بن کے رہنا ہے, ہاتھ نہیں لگانا. آگے میں کیا بولوں؟ میرے پاس کیس در کیس ہیں, واقعات در واقعات ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, میں آپ کے یہ واقعات سنتا تھا, میں کہتا تھا ایسے ایسے بتاتے ہیں. قدرت کا نظام خود میرے گھر میں شروع ہو گیا اور مجھے احساس ہوا کہ بس میں نے لگتا ہے کوئی مذاق اڑائی. یہ فلک اور ناس میرے حضور کے لیے خاص اترے ہیں. لبید اس کا نام تھا. دو عورتوں کو اس نے بٹھایا اور دو عورتوں نے حضور کے بالوں پہ, کنگھی کے دندانوں پہ اور چیزوں پہ سحر جادو کیا, گرہیں دیں اور کنواں خشک تھا, اس کے نیچے ڈال اوپر پتھر دیے اور حضور پہ جادو کا اثر نمودار ہوا. لیکن دنیا کی بعض چیزیں آپ بھول جاتے تھے اور وحی کا نظام پہ اثر نہ پڑا. یہ جادو حضور پہ ہونا, یہ سارا نظام امت کے لیے تھا کہ امت کو دینا تھا. یہ فلک اور ناس کا نظام, فلک اور ناس کی برکات امت اور انسانیت کو دینی تھی. کہ خیال کرنا یہ معوذتین سورت فلک اور سورت ناس, اس کا خیال کرنا اپنی زندگی میں, اس کو اپنی نمازوں میں بھی اور اپنی دعاؤں میں بھی اور رات کو سوتے میں بھی اور ویسے بھی اس کو پڑھتے رہنا. آخر وہ عمل تو ہے 5 سورتوں 6 بسم اللہ کا عمل. جب سے میں نے بتانا شروع کیا اس کے اتنے رزلٹ, اتنے واقعات, مستند حدیث ہے, سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, میں امیر آدمی, میں مالدار آدمی, میرے پاس ہر کچھ, بس سفر میں سب سے پریشان میں ہوتا ہوں اور مجھ سے غریب فقیر تنگ دست وہ سفر میں سوکھے سہولت سے. یا رسول اللہ کیا ہے؟ سب سے مشکل میں مالدار ہوں, مال ہے میرے پاس اور سب سے مشکل میں ہوں. تو حضور نے فرمایا ایسا کیا کر, جب تو سفر میں جایا کر, جب تو سفر میں جایا کر تو پھر کیا کیا کر, 6 بسم اللہ 5 صورتیں, بسم اللہ پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون, بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء, صرف تبت یدا چھوڑ دینی ہے, بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ, بسم اللہ پڑھ کے فلق اور بسم اللہ پڑھ کے ناس. میں نے ایک تحقیق کی ہے, آج آپ کو تحقیق بتاؤں. میں علماء سے پوچھا, میں نے, شہر تو چھوٹے ہوتے تھے, لاہور شہر یہ مزنگ چنگی تھی, یہاں ختم ہو جاتا تھا. لاہور نیا لاہور, یہاں پہلے ہوتی تھی نا مسول کی چنگیاں, یہ مزنگ چنگی تھی. نیا لاہور تو یہاں ختم ہو جاتا تھا, آگے سارے کھیت ہی کھیت تھے. اب عالم یہ ہے کہ یہاں سے 50 کلومیٹر آگے تک لاہور ہے, یہاں سے میں نے بقاعدہ اس کو گنا ہے, 50 میٹر نہیں کلومیٹر آگے لاہور ہے. میں نے کئی علماء سے تحقیق کی,
میری مزاج میں جستجو ہے اور میرا ایک اپنا موضوع ہے. حالات حاضرہ میرا موضوع نہ میرے میگزین کا نہ میرے ممبر کا موضوع ہے. دنیا میں حالات حاضرہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن میرے موضوع میں حالات حاضرہ کا حل ہوتا ہے. ایک ہے میں حالات حاضرہ بیان کروں، یہ ذرا فکرہ غور سے سنیے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک ہے اس کا حل. مجھے کیا خیال ہے اس وقت پورا میڈیا حالات حاضرہ بیان کر رہا اور تسبیح خانے کا ممبر حالات حاضرہ کا حل بیان کر رہا. اور لوگوں کو حل چاہیے ہی نہیں چاہیے، اس لیے لوگوں کو میری ٹوٹی پھوٹی باتیں اچھی لگتی ہیں اور لوگ دنیا جمع ہوتی ہے. میرے کا حل چاہیے. خبریں سن سن کے باتیں سن کے حالات سن کے تھک گئے. اب تو حل دے دیں. اور میں حل کیا دیتا ہوں؟ اللہ اس کے حبیب کے موتی دیتا ہوں. کیوں؟ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں اللہ کے پاس بھیج دیتا ہوں اور کہتا ہوں مولا میرا گھر خالی، تیرا گھر بھرا ہوا، تو ہی دے دے، اور اللہ دے دیتا ہے. حالات حاضرہ یہ جو ماحول میں ذاتین ہے، فلک اور ناس ہے، کہ اس وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، جب روحانی دنیا دلوں سے چلی جائے گی، ویرانیاں بڑھ جائیں گی، حسد بڑھے گا، کینہ بڑھے گا. کسی کی سواری، کسی کا لباس، کسی کی خوشحالی، کسی کی زندگی برداشت نہیں ہوگی. میں سچ کہہ رہا ہوں، سمجھ لینا. پھر وہ قبول اسلام کا پہلا دور ہے. ہاں، پھر کیا ہوگا؟ پھر جادو ہوگا. یہ ساتھ ہمارے عابد مارکیٹ ہے، فریج اے سی کی، لاہور کی، بلکہ پاکستان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے الیکٹرانک سی. یہاں کے ایک صاحب میرے پاس آئے. اب وہ ایک دکان پہ نوکری کرتے ہیں. کالی دنیا کا کنگ تھا، کالے جادو کا. اس کی بیوی کو تسبیح خانے سے لگی، کسی وظیفے تسبیح سے. گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا کالا ہو کے مر جاتا تھا. حالات انوکھے تھے، عجیب و غریب کہانیاں تھیں. ان کے گھر میں ہنومان اس کے بت میں نے دیکھے ہیں ہندوؤں کے مندروں میں اندرون سندھ. اب بھی وہ مندر آباد ہیں، ہنومان کے بت ہیں. میں نے ہندوؤں کے مندروں میں دیکھے ہیں، اندرون سندھ کے بڑے سفر ہوئے ہیں. اور جب بھی میں مندروں میں گیا ہوں اور دل ہی دل میں اذان کہتے ہوئے گیا ہوں کہ اذان سب سے بڑی طاقت ہے. اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ دل ہی دل میں اذان پڑھو. ہنومان اس گھر میں عام چلتے پھرتے ہیں، بندر کی طرح کی شکل کا ایک انسان نما ایک شخص، ایک چیز ہوتی ہے، اور اس کا جادو. اللہ اکبر. یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل میں اتنی دیر لگا رہا ہوں، وقت ختم ہونے والا ہے. اس عمل کو اتنی دیر لگا رہا ہوں، اس لیے لگا رہا ہوں، عید الاضحیٰ کا دن قربانی کا دن ہے. میں جب بھی رمی مینا میں جمرات میں پتھر مارنے جاتا ہوں، میرے اندر ایک کپ کپی ہوتی ہے. یہاں ابراہیم اور اسماعیل کے پاؤں لگے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں حضرت ابراہیم اسماعیل کے پاؤں لگے ہیں. یہاں وہ سنت ادا ہوئی ہے. اور یہاں شیطان نے دھوکہ دیا تھا، اس جگہ دھوکہ دیا تھا، انہوں نے پتھر مارے تھے. پھر اس جگہ دھوکہ دیا. 3 جگہ جہاں جہاں دھوکہ دیا، آج ان 3 جگہوں کو پتھر سنت ابراہیمی مارے جاتے ہیں. میں ڈوب جاتا ہوں. وہی تو سہا کا دن بیٹا بڑھاپے میں ملا. پھر اس کو ویرانے میں بڑی آزمائشیں آئیں. آخری آزمائش یہ تھی، 8-9 سال کا سونا بیٹا. اس کو کہا کہ چھری کے نیچے دے دے، اور چھری پھری اور خون کے فوارے اٹھے. پر اللہ نے قربانی مانگی صحیح لی نہیں. آپ سے بھی قربانی مانگتا ہے میرا اللہ، لیتا نہیں ہے. اور مینا نیچے کر دیا. اور اسماعیل کی پشت سے ایک ہستی نے آنا تھا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عمل پھر سنے ذرا غور سے. عید الاضحیٰ کا دن ظہر کے بعد 12 رکعت نماز نفل، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ 1 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ، 11 مرتبہ سورۃ فلق، اور 11 مرتبہ سورۃ الناس. ٹھیک؟ معذور آدمی ہے بیٹھ کے پڑھ لے، صحت مند نہ بیٹھے. یہ
عمل ہے. 12 رکعت اس طرح پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے. فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا جائے گا اور اس کے بعد نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی زندگی کی ناکامیاں، جادو، پریشانیاں، اللہ سے یہ دعا مانگے. اتنا طاقتور عمل ہے یہ عید الضحیٰ کا عمل، اتنا کہ آپ گمان نہیں کر سکتے. ایک پیکج آخری اور دیتا ہوں، وہ ہے تکبیر تشریق کا، جو کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ایک دفعہ، اور ہلکی اونچی آواز میں. لوگ 3 دفعہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک دفعہ، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پڑھنا واجب. اس کے کچھ کمالات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے کچھ کمالات تکبیر تشریق کے. جو شخص نماز کے بعد یہ پڑھے گا، نماز کے بعد یہ پڑھے گا، اس کو کیا ملے گا؟ نماز اکیلی پڑھی ہے یا جماعت سے پڑھی ہے، اس کو بھولنا نہیں. نماز اکیلی پڑھی ہے یا جو بھی، اس کو بھولنا نہیں ہے. سب سے پہلے وہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ بڑی بات ہے. کھٹیا بٹیا ساری عمروں کا، ساری عمروں کا نچوڑ خاتمہ ایمان، خاتمہ ایمان. 50 منٹ پہ یا 45 منٹ پہ، 5 منٹ باقی. سب سے پہلے جو اللہ پاک اس کو دے گا، یہ گھڑی ٹھیک ہے نا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا. میں یہ محدثین کے مشاہدات بیان کر رہا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، دعویٰ نہیں ہے کہ میرے جو وظائف، اعمال، تسبیحات ہیں وہ سند کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر کسی کو میرے کسی وظیفے تسبیح کے بارے میں شک ہو تو ہمارا ایک پیج ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ، انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے اکابر، فوراً میرے ہر وظیفے اور ہر تسبیح کا حوالہ آپ کو ملے گا. بغیر حوالے کی چیز اچھی نہیں ہوتی، جس کی سند نہ ہو وہ چیز بے حیثیت ہوتی ہے. جو شخص تکبیرات پڑھے گا نماز کے بعد، سب سے پہلا جو نفع ہوگا، اللہ پاک آخری لمحے میں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، خاتمہ ایمان پر کرے گا انشاءاللہ. دوسرا، اللہ اس کو دل کا نور دے گا، اور دل کا نور جس کو مل جاتا ہے اسی کا نام ولایت ہے، اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام کشف ہے، اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام بصیرت ہے، اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام فراست ہے. اتقوا فراست المومن، المومن ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچنا، خیال کرنا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جو تکبیرات کہے گا اللہ اس کو دل کا نور عطا فرمائے گا، اللہ اس کو دل کا نور عطا فرمائے گا. آگے سنیں، وہ جو تکبیرات کہے گا اللہ اس کو شرک سے بچائے گا. اس کی نسل وجنبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام کو اتنا خوف تھا کہ کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگی، اللہ میری نسلوں کو شرک سے بچانا، وجنبنی ان نعبد الاصنام. اللہ اس کی نسلوں کو شرک سے بچائے گا، اللہ اس کے دل کو اپنے غیر سے بچائے گا، اور اللہ اس کو غیر کے در سے بچائے گا، اور اپنے در کا محتاج رکھے گا، اور اپنے در سے ہمیشہ اس کو نوازتا رہے گا. اللہ فائدہ سنیں، اس کی نسلوں میں اللہ شرک نہیں دے گا. اللہ اس کی نسلوں کو شرک سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی نا، انا وجنبنی انا، اے اللہ میری نسلوں کو شرک سے بچانا، اپنے غیر سے بچانا. جو تکبیرات تشریق پڑھے گا، عید کے دن بھی ایک راستے سے جائے دوسرے راستے میں، اور جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اللہ اس کے دل کو نور، اس کی نسلوں کو شرک سے بچائے گا،
اور مشرک ہونے سے بچائے گا۔ اگلا فائدہ، اس کے گھر میں اللہ پاک نور، روحانیت اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کے ہاتھ میں برکت عطا فرمائے گا۔ بعض بندے میں برکت ہوتی ہے، کہتے ہیں چوہے صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب، ہمارا حصہ ملا لیں، بس ملا لیں، ہمیں اپنا نام دے دیں، اور اللہ اس کے نام میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی رنگ دیتا ہے، اس کو بھی رنگ دیتا ہے۔ اللہ اس کو برکتیں، اس کے گھروں میں، نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور آخری فائدہ یہ ہے، ان تکبیر تشریق کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ اس کے جسم سے بڑے بڑے وار خطا کرے گا، بڑے بڑے وار خطا کرے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو پھیلائیں، بتائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو یہ چیزیں اہم کریں۔ کچھ اعلانات ہیں، انشاءاللہ جمعے کو درس ہوگا، لیکن حکومتی جو ہدایات حفاظتی ہیں ان کا ہم خاص خیال رکھیں۔ یہ ہماری خیرخواہی کے لیے ہیں۔ ہر جمعے کو 11 بجے درس کے لیے آپ تشریف لائیں، لیکن حکومتی جو حفاظتی ہدایات ہیں ان کا خیال رکھیں اور پابندی کریں۔ اور انشاءاللہ ہر جمعرات بعد نماز مغرب نورانی عمل کا چلہ، اسم اعظم کا نور ہر بلادور، ہر جمعرات بعد نماز مغرب رات بھی ہوا۔ تمام مسائل کے حل، جادو جنات، گھریلو الجھنیں، بیماریاں اور صدیوں سے اولیاء کا آزمودہ عمل ختم خواجگان اسم اعظم ہوگا۔ اس کے بعد شفائیہ دعا ہوگی، یہ تسبیح خانے میں نہیں ہوگی، یہ براہ راست آن لائن جو ہے یہ آپ سن سکیں گے اور اس میں شامل ہوں گے۔ اور اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھائیں، اس 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں میں خود عمل کراؤں گا آن لائن، ہر رات 8 بجے آن لائن عمل کراؤں گا۔ 20 منٹ کا تقریباً عمل ہوگا۔ ایک وظیفہ جو ہمارے اکابر اور بزرگوں سے ثابت ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ یہ آن لائن یہ عمل ہوگا ابکری کا۔ اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ والفجر ولیال عشر، یہ اللہ کی قسم ہے نا۔ تو ان 10 راتوں میں انشاءاللہ ہم یہ عمل کریں گے، اور آپ کو یہ ہمارے سوشل میڈیا پر براہ راست ملے گا، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ اپنے دوستوں کو، احباب کو اطلاع کرنا نہ بھولیں۔ اور ایک آخری عرض یہ ہے کہ اپنی واٹس ایپ کو پھیلائیں، اپنی واٹس ایپ پھیلائیں، مسائل کا حل لوگوں کا گھر بیٹھے بتائیں۔ اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں، اور ہر وقت بندے کے پاس موبائل کے لیے وقت ہے، تو مہربانی کریں اس کو پھیلائیں۔ ہر بندہ عزم کر لے کہ میں نے 1000 بندے تک، 100 بندے تک پیغام پھیلانا ہے، اور دکھوں سے نجات، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقے کو جسمانی اور روحانی صحت پہنچائیں۔ اس کا بہترین طریقہ اور آسان ہے کہ اپنی فیس بک کے پیج پر واٹس ایپ کی جو ہماری پوسٹ کا لنک ہے، وہ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر ہیں وہ موجود ہیں، ان پر میسج کریں، فوری لنک مل جائے گا، اور لنک پر کلک کر کے جوائن کریں۔ اور دوسرا، ہماری آفیشیل ویب سائٹ جو ہے اپکری www.apkri.org پر جا کر لنک کو دیکھ کر اس میں شامل ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ خیر عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اللہ تو خیر عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ جو مجمع آمین کہنے والا ہے ان کی جھولیاں آباد و شاد کر دے، ان کی نسلوں کو آباد و شاد کر دے۔ یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، خیر کو متوجہ فرما دے، ذلت، علت اور قلت سے بچا، اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ تسبیح خانے کو قیامت تک آباد اور شاد فرما۔ اس کے خدام کو اخلاص اور مجھے اخلاص عطا فرما۔ ہمارے حاجی راشد فہیم شمسی جانشین بنایا، اے اللہ ان کو برکت عافیت عطا فرما، اور میرے دونوں بیٹوں کو ان کو اہلیت عطا فرما کہ یہ یہاں کے خادم بن کے رہیں، کہیں مخدومیت ہمارے اندر نہ آ جائے۔ اللہ میری بھی، میری نسلوں کے بھی، اور میرے جانشین اور میرے مخلصین جو تسبیح خانے کے خلیفہ ہیں ان سب کی حفاظت، اور جو خدام ہیں اور جو تسبیح خانے سے پوری دنیا میں آمین کہہ رہے نسبت ہے، حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما۔ قدم قدم پہ اپنی ذات سے جڑا رہنے والا بنا، اپنے غیر سے بچا، اور جو مرادیں لے کے آئے ہیں ان کی پوری فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ آمین۔
برحمتک یا ارحم